نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تدبیر کرتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف. فی یوم، اس دن میں. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے اس سے جو تم شمار کرتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا. العزیز الرحیم، غالب ہے رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے اچھا کیا ہر چیز کو اس کی تخلیق میں. وبدأ خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل کو. من سلالۃ من ماء مہین، گھٹیا پانی کے نچوڑ سے. ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دی اس میں اپنی روح سے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا جو تم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا، اور کہا انہوں نے. اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم نئی تخلیق میں ہوں گے. بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آپ فرما دیجئے فوت کرتا ہے تمہیں ملک الموت جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے ساتھ. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ السجدہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 5 سے لے کر 11 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں تمہید کے طور پر صداقت قرآن مجید کا بیان ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے اقتدار کا بیان ہوا کہ ساری کائنات کا خالق بھی اللہ اور حاکم بھی اللہ۔ اور آج کے سبق میں فرمایا یدبر الامر، سارے کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ، تدبیریں کرنے والا یعنی نظام کو چلانے والا بھی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگو، کچھ سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگو۔ کیوں؟ سارا نظام چلانے والا جو اللہ تعالیٰ ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، ہر چیز کا، ہر کام کا نظام چلانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اس نے فرمایا یدبر الامر من السماء والارض، کاموں کی تدبیر بھی اللہ ہی کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ یہاں سے صوفیاء کا وہ جاہلانہ قول، اس کی بھی تردید ہو گئی، جنہوں نے ایک قول گڑھا ہے کہ ہر علاقے کے اندر پھر ایک بزرگ ہوتے ہیں، پھر ان کے ذمہ ہو جاتے ہیں کام، پھر وہ تدبیریں کرتے ہیں آگے، اور پھر اسی لیے پھر ان سے مدد بھی مانگی جاتی ہے، کبھی کسی بزرگ کا نام لے کر، کبھی کس کے جی غوث ہیں، کوئی کہتے ہیں قطب ہیں، وہ پھر جناب نظام چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے میں ہی تدبیریں کرتا ہوں سارے نظام کی۔ اسی طرح سورہ یونس میں وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی متلاشی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، اور دنیا آخرت میں اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ باقی رہ گیا کائنات کا نظام چلانا، وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ کائنات کا نظام ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں، سارے کائنات کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ اس کی طرف چڑھتا ہے اس ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی کے حساب سے۔ کیا مطلب جی؟ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے دو مطلب سمجھیے۔ اللہ کا حکم آسمان سے زمین کی طرف آیا، جیسے فرمایا من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف حکم آیا، پھر نیچے سے اوپر عمل کی صورت میں پہنچا اللہ کے دربار میں۔ اس آنے اور جانے میں 1000 سال کا دن ہے، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کے حساب سے 1000 سال کا ہے، لیکن ایک دن میں اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ 500 سال کا سفر ہے آسمان سے زمین کی طرف، پھر 500 سال کا سفر ہے زمین سے آسمان کی طرف۔ تو اوپر سے حکم آنا اور پھر نیچے سے انسانوں کے اعمال کا اوپر اللہ کی طرف جانا، یہ 1000 سال ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں ایک دن ہے، اگرچہ ہماری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا سفر بن گیا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، اس نے جانا تو اللہ کی بارگاہ میں ہے نا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے 22ویں پارے میں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال یرفع اوپر چڑھ کے جاتے ہیں اللہ کی جانب، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ مقدار اس سفر کی 1000 سال ہے ہماری گنتی کے حساب سے، لیکن اللہ تک فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے
یا جو فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ المعارج میں قیامت کے دن کو 50,000 سال بھی بتایا گیا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ یہاں پر 1,000 سال کا بھی ذکر آیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گنے ہوئے 50,000 سال یا 1,000 سال مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ اس دن بڑا طویل ہوگا، اس کی طوالت۔ جس طرح کوئی بندہ کہے یار میں تیرا 10 گھنٹے تو انتظار کر رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ پورے 10 گھنٹے انتظار کر رہا ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ اب کبھی وہ کہتا ہے یار میں پورا دن گزر گیا تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ پورا دن ہی گزر گیا 24 گھنٹے، مطلب یہ ہوتا ہے کافی دیر۔ تو کبھی وہ 10 گھنٹے بول دیتا ہے، کبھی وہ 50 گھنٹے بول دیتا ہے، مراد طوالت اور لمبائی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اس دن کی طوالت اور لمبائی کو بیان کرنے کے لیے کبھی 1,000 سال کہہ دیا اور کبھی 50,000 سال کہہ دیا۔ تو مراد اصل میں دن کا طویل ہونا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی خوش ہوتا ہے نا جی، خوش ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ٹائم بھی اس کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں لگا جی گزر گیا جی وقت جی۔ اور جو آدمی پریشان ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سکھ کی نیند جس کو رات کو آتی ہے، اب کتنی بڑی رات ہے، پتہ چلتا ہے ابھی سوئے اور ابھی جناب اٹھا دیا ہو، یار تھوڑا سا اور سو لیتے، پتہ ہی نہیں چلی پوری رات گزر گئی۔ اور اگر کسی بیچارے بیمار کو نیند نہ آتی ہو، اس سے پوچھو رات کتنی لمبی ہے، وہ پوری رات بیچارہ کروٹیں بدل بدل کے ابھی بھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی بھی ٹائم نہیں ہوا، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کب صبح ہو جائے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی خوشی کی وجہ سے یہ دن مختصر نظر آئے گا، کچھ کو بہت لمبا نظر آئے گا اعمال کی وجہ سے اور لوگوں کی حیثیت کے حساب سے۔ بعض کو 1,000 سال دکھائی دے گا اور بعض کو 50,000 سال دکھائی دے گا، یعنی یہ لوگوں کے حساب سے ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہرحال اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ساری کائنات کے نظام کی تدبیریں کرنے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کی وہ ذات ہے جو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، ظاہری باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ العزیز الرحیم، غالب بھی ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کی خلقت کو بڑا اچھا بنایا ہے۔ آسمان دیکھو تو کتنے خوبصورت بنائے، زمین کو کیسا خوبصورت بنا دیا، پہاڑوں کو کیسا سجا دیا، درختوں کو کیسا زیور پہنا دیا۔ الذی احسن کل شیء خلق، ہر چیز کو بہت خوبصورت کر کے بنایا۔ وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی بنیاد اس نے مٹی سے رکھی ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اس کی نسل کو ایک گھٹیا پانی کے نچوڑ سے بنا دیا۔ گھٹیا پانی کے نچوڑ سے اتنے خوبصورت نقشے بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھ انسان مٹی کیا اور انسان اشرف المخلوقات کیا، اور اے انسان دیکھ نطفہ کیا چیز ہے اور اس سے بننے والا انسان کیا خوبصورت چیز ہے۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ اللہ۔ ثم سواہ، پھر نطفے سے اللہ نے انسان کے نقشے بنائے، کبھی لوتھڑا بنایا، کبھی جمع ہوا خون تھا، بوٹی بنائی، پھر ہڈی بنائی، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر نقشے بنا دیے، ہاتھ پاؤں بنا دیے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس کے اندر اپنی قدرت کا روح پھونک دیا۔ روح سے مراد اللہ کا امر۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، فرمایا روح بتاؤ رب کا امر ہے، رب اللہ کا حکم ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اللہ نے روح پھونک دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں اور دل بنایا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں، نعمتوں پہ غور کرو
بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اے انسان تم اپنی ذات پر غور کر، کہاں سے اللہ نے تجھے کیسے بنایا۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونک تے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیو، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوان پھر بڑھڑا ہویو، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا عاقب گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا انسان غور تو کرنا، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کیا کرنا، تم تو اتنے ناشکرے ہو۔ تم تو کہتے ہو جب ہم زمین کے اندر مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں کون زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت میں تمہیں شبہ ہے، اللہ کی قدرت میں تمہیں شک ہے، جس نے نطفے سے انسان بنا دیا۔ وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، مٹی کے اندر مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کافرون، یہ وہ نادان ہے جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اگر رب کی ملاقات پر ان کو یقین ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے اور کبھی یہ بات نہ کہتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت، الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ جو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کر رکھا ہے، ان قریب آنے والا ہے، پھر تمہیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا جب موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کل یتوفون، فرمایا ایک فرشتہ نہیں، حتیٰ اذا جاءتم رسلنا یتوفونکم، ہمارے کئی فرشتے آئیں گے تمہیں فوت کرنے کے لیے۔ تو بڑا فرشتہ جو نگران ہے وہ ملک الموت ہے، باقی ملک الموت ہر وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی روح قبض کرنے پہ لگی ہوئی ہے، جن کا بڑا اسرائیل علیہ السلام ہے، باقی ان کے نیچے کام کرنے والے کئی فرشتے ہیں جن کا ذکر اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ کئی فرشتے آتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجرم آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت اس کے پاس آ جاتی ہے، اور جو بڑی ہولناک صورتیں اور بڑی خوفناک صورتیں بناتی ہیں، اور کہتی ہیں اخرجوا انفسکم، نکال اپنی جان کو، اب تیری جان نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کو دیکھ کر وہ بندہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے، روح بدن کے اندر چھپتی ہے، پھر وہ کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، ڈوب ڈوب کر، رگوں کو توڑ توڑ کر اس سے روح کو کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ کبھی غور کرو نا، بال کھینچو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ناخن کھینچو تو پھر اور زیادہ ہوتی ہے، اور پورے ہاتھ کھینچو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب بدن کی نس نس کے اندر سے روح کو کھینچا جائے گا پھر کتنا درد اور کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ایمان والے ہیں جن کے لیے اللہ آسانی فرماتا ہے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، یہ جو منکر ہے نا اللہ کی قدرت کے، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، الذی وکل بکم، جو مقرر کر دیا گیا تمہارے طرف، پھر تمہیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ آخر جانا تو رب کے پاس ہی ہے، اللہ ایمان کی صورت میں ہمیں لے کر جائے۔ وآخر دعوانا ان